لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الوحی حدیث نمبر 6. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس ومعمر عن الزہری نحوه قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ہم کو عبداللہ نے حدیث بیان کی، انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی. دوسری سند یہ ہے کہ ہم سے بشر بن محمد نے یہ حدیث بیان کی، ان سے عبداللہ بن مبارک نے، ان سے یونس اور معمر دونوں نے، ان دونوں نے زہری سے روایت کی. پہلی سند کے مطابق زہری سے عبید اللہ بن عبداللہ نے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور یہ روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رمضان میں اپنے عام معاملات سے بھی زیادہ جود و کرم فرماتے تھے. جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے. تو یہ تو رننگ ٹرانسلیشن ہو گیا. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا ہم حدیث کے اجزاء کو دیکھتے ہیں. حدثنا ہم کو بیان کیا. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ حدیث بیان کرنے کے اور سکھانے کے مختلف انداز ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ کس طرح سے حدیث لی تھی شاگرد نے اپنے استاد سے. تو حدثنا عبدان نے ہمیں بتایا. قال انہوں نے کہا اخبرنا عبداللہ، تو یہاں پر اخبرنا آ گیا کہ ہم کو عبداللہ نے خبر دی. تو یہاں پر حدثنا بھی ہے اور اخبرنا بھی ہے. ٹھیک ہے، پھر قال اخبرنا یونس، ان کو خبر دی یونس نے، عنی زہری سے. تو یہاں تک حدثنا اخبرنا اور اخبرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر ان زہری، پھر ان آ گیا. ان بھی ایک طریقہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث کو کس طرح سے ٹیچر نے سکھایا اور کس طرح سے استاد نے لیا. تو اس حدیث میں یہ ایک خاص بات یہ ہمیں نظر آئی کہ اس میں سارے طریقے نظر آ رہے ہیں ہمیں. حدثنا بھی نظر آ رہا ہے، اخبرنا بھی آ رہا ہے اور ان بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ ہا کیا چیز ہے؟ ہا یہ ایک خاص اصطلاح کی علامت ہے. ہا جو ہے اس کو تحویل سند کہتے ہیں. تحویل سند کے لیے ہا آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو صرف مختصر کرنے کے لیے ہا کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں. تو دیکھیے اب کچھ راویوں کے نام لینے کے بعد امام بخاری نے ہا لے آئے. اس کا کیا مطلب ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنے ایک سے زیادہ استادوں کی سند سے بیان کیا ہے. دو حدیثیں الگ الگ بیان کرنے کے بجائے ایک ساتھ دو سندوں کو ایک ساتھ کر دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث جو ہوتی ہے وہ سند اور متن مل کر بنتی ہے ایک حدیث. اگر سند کچھ اور ہو جاتی ہے تو چاہے متن سیم ہو لیکن حدیث دوسری بن جاتی ہے، یعنی کہ ہم اس کو پھر ایک حدیث نہیں کہیں گے بلکہ دو حدیثیں کہیں گے. تو امام بخاری نے دو حدیثوں کو ایک ہی سند میں کر کے ایک طرح سے اختصار فرمایا ہے، اور یہ اختصار کے لیے یہ طریقہ ہے
کہ جو راوی جیسے دونوں میں سیم نہیں ہے ان کو الگ الگ بیان کر دیا، اور جو راوی سملر ہے، سیم ہے سند میں، جو راوی سیم ہے ان کو ایک ہی دفعہ بیان کیا۔ اب تو دیکھیں اب جو ہے امام بخاری نے ہمیں بتایا کہ عبدان یہ امام بخاری کے استاد ہے، ٹھیک ہے، تو عبدان سے امام بخاری نے حدیث لی، عبدان نے عبداللہ بن مبارک سے لی، پھر انہوں نے یونس سے لی، اور یونس نے زہری سے لی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں امام بخاری اب دوسری سند شروع کر رہے ہیں، حدثنا بشر بن محمد، یہ امام بخاری کے دوسرے استاد ہیں، کیونکہ امام بخاری اب دوسری سند شروع کر رہے ہیں، تحویل کا لفظ استعمال کر کے اب دوسری سند شروع کر رہے ہیں۔ ابھی پہلی سند پوری نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، زہری تک صرف پہنچی ہے، کہ زہری تو صحابی نہیں تھے نا، تو گویا کہ صحابی تک ابھی نہیں پہنچی ہے حدیث کی سند، اور جب تک صحابی تک نہیں پہنچتی، ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صرف صحابہ کرام ہی حدیث بیان کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی ملاقات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ کرام کے علاوہ کہیں حدیث کی سند رک جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ حدیث کی سند پوری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو زہری جو تھے وہ صحابی نہیں ہے، اب زہری تک رک کر امام بخاری نے نئی سند شروع کی، حدثنا بشر بن محمد، ہمیں ہمارے استاد بشر بن محمد نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا، اخبرنا عبداللہ، کہ ہم کو عبداللہ نے خبر دی، اور یہ عبداللہ جو ہے وہ عبداللہ بن مبارک ہے، کیونکہ عبداللہ بن مبارک جو تھے یہ عبدان ان کے خاص شاگرد تھے، تو یہاں پر چونکہ انہوں نے بھی انہی سے سنی ہے، اور یہاں بھی عبداللہ بن مبارک ہی ہے، تو بشر بن محمد نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن مبارک نے بتائی ہے حدیث، قال انہوں نے کہا، اخبرنا یونس، ٹھیک ہے، یونس نے ہمیں بتایا، یہاں تک تو سیم ہے، لیکن اخبرنا یونس و معمر، یا یہ جاتی ہے کہ جب عبداللہ بن مبارک نے پہلی دفعہ جو حدیث کی سند بتائی اس میں اپنے ایک استاد کا نام یا یونس، اب دوسری سند میں یہاں پر انہوں نے یونس اور معمر دو استاد کے حوالے سے اپنے شاگرد کو یہ حدیث بتائی کہ میرے دو استادوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے، پھر یونس اور معمر نے دونوں نے عن زہری سے روایت کی ہے، تو پھر ہم زہری تک آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو دو سندیں میں آپ کو یہاں نقشے میں بتاتی ہوں، اور آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ تھوڑا مشکل لگے تو آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ جس کو بعض لوگوں کو زیادہ انٹرسٹ ہے، بعض کو نہیں ہے سند میں، تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ علمی باتیں ہیں تو آپ لوگوں کو فائدہ دے گی، ٹھیک ہے۔ تو پہلی سند امام بخاری نے ایسے شروع کی، امام بخاری سے عبدان سے عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن مبارک سے یونس، پھر زہری۔ اب دوسری سند اس طرح شروع کی، امام بخاری بشر بن محمد، پھر عبداللہ بن مبارک، پھر عبداللہ بن مبارک سے دو ان کے ٹیچر نے روایت کیا سیم حدیث کو، یونس نے بھی بتایا ان کو اور معمر نے بھی بتایا۔ اب ظاہر یہ نہیں ہے ضروری کہ دونوں استاد وہاں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مگر علماء کیا کرتے تھے کہ ایک حدیث کو کسی ایک استاد سے سن لیتے تھے، اور ان کو پتہ چلتا ہے میرے دوسرے استاد انہیں بھی سنی ہوئی ہے، وہ بھی بیان کرتے ہیں، تو خاص طور سے جاتے تھے اس استاد کے پاس بھی، اور سیم حدیث اس استاد سے بھی سنتے تھے۔ تو ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ جتنی زیادہ ان کے پاس مختلف سند سے وہ حدیث آتی ہے، اتنی زیادہ وہ حدیث قابل اعتماد بن جاتی ہے۔ ایون جیسے حدیث سن لی، پھر پتہ چلا دوسرے شہر میں کوئی استاد ہے جو سیم حدیث بیان کرتے ہیں، تو وہ سفر کر کے بھی جاتے تھے اور اس سے بھی حدیث سنتے تھے، تاکہ جب وہ آگے بیان کرے تو اس کی تاکید پکی ہو جائے کہ میں نے اتنے استادوں سے یہ حدیث سنی ہے۔ تو امام بخاری نے خود یہ جو حدیث ابھی ہم پڑھیں گے یہ اپنے 5 استادوں سے الگ الگ لی ہے، اور اپنی کتاب میں مختلف مقامات پر اپنے مختلف استادوں کے ذریعے الگ الگ سند سے اس کو روایت کیا ہے، اور اس سے حدیث کی اسٹرینتھ پتہ چلتی ہے کہ یہ حدیث کتنی زیادہ اسٹرانگ ہے، اس کی اتھینٹک ہونے کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ اتھینٹک ہے، کہ یہ مختلف شہروں میں بسے ہوئے مختلف استادوں نے سیم بات جو ہے وہ سکھائی ہے، اور یہ امام بخاری نے مختلف جگہوں پہ سفر کر کے مختلف استادوں سے یہ بات جمع کی ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے 2 سے سنا، ٹھیک ہے، پھر ان 2 استادوں نے زہری کو سنایا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ امام زہری جو تھے انہوں نے ایک سے روایت سنی، تو پھر ان کو پتہ چلا دوسرے کے پاس یہ حدیث ہے، تو دوسرے کے پاس جو ہے ان سے بھی سنی، ٹھیک ہے۔
اچھا تو اب جو ہے ہم زہری تک پہنچ گئے. یہ پچھلی سند میں بھی زہری تھے اور یہاں بھی زہری تک آ گئے. پھر زہری کے بعد جو ہے وہ سیم نام ہے. زہری نے عبید اللہ بن عبداللہ سے حدیث سنی اور عبید اللہ بن عبداللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنی. یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے لیکن آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا میں کیا کہہ رہی ہوں. پھر ان دونوں کی سند کو ایک کرنے کے لیے تاکہ اختصار کے لیے انہوں نے ایک کر دی تو بیچ میں ہا ڈال دیا. ٹھیک ہے, بیچ میں ہا ڈالا اور پھر جو کامن نام تھا دونوں میں وہاں تک جو ہے وہ پہنچایا حدیث کو نام لے کر باقاعدہ. بشر بن محمد, عبداللہ بن مبارک, یونس اور معمر, زہری. اور اسی طرح عبدان, عبداللہ بن مبارک, یونس اور زہری. زہری کے بعد دونوں سیم ہے, اس لیے یہ حصہ ریپیٹ نہیں کیا بلکہ ایک ہی بار ذکر کیا. تو اگر کسی کو اس سمجھ میں مشکل ہے تو فکر نہ کرے, بیکاز یہ ہر کسی کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. لیکن آپ کو فائدہ یہ ہوگا سننے کا کہ علماء جو تھے حدیث کے وہ کس قدر ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنی حدیث جب آگے پہنچائے تو پورے کے پورے اعتماد سے پہنچائے. اس کے لیے چاہے ان کو کتنی بھی محنت کرنی پڑتی ہوتی تھی, کتنے بھی استادوں کے پاس سفر کرنا پڑتا ہوتا تھا, وہ اپنے کانوں سے جا کر سنتے تھے اپنے ٹیچر سے وہ حدیث, اور اس کو پھر جب بیان کرتے تھے آگے تو وہ پھر پورا ان کو وہ سالڈ اس کے پروف کے ساتھ بھیجتے تھے کہ میں نے اتنے معتبر لوگوں سے یہ حدیث سنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو حدیث کی جو سند تھی عبداللہ بن عباس تک پہنچ گئی. عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں, حضرت عباس کے بیٹے ہیں. اب جو ہے قالا, حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس, بہت زیادہ سخاوت کرنے والے, لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. اجود جو ہے یہ اکبر کے وزن پہ ہے, افعل کے وزن پہ ہے. جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں اکبر, اصغر, افضل, ان میں معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ افضل, سب سے زیادہ فضیلت والا. ٹھیک ہے. افضل الذکر, سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر, یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. تو اجود یعنی سارے انسانوں سے زیادہ سخی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عام معاملات میں بھی. ٹھیک ہے. اور اجود کا لفظ جو ہوتا ہے وہ مینلی تو مال کی سخاوت ہوتی ہے, لیکن پھر اس کا مطلب عام یہ ہو جاتا ہے کہ آپ جس سے بھی ملے اس کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ اس کو وہ دے دیں, ہر انسان کے لیے مفید بنے, جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو عطا کرتے رہو, اس کو دے دو. تو یہ کیا ہے؟ جود ہے, جود. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اجود تھے, بہت ہی سخی تھے کہ جس کو جہاں دیکھتے تھے کہ ضرورت ہے وہاں اس کو وہ چیز دے دیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. وگر کانا و کہنا اور تھے اجودو, وہ سب سے زیادہ سخی کب ہوتے تھے؟ اپنی حالتوں میں. یعنی ویسے ہی سب انسانوں کے مقابلے میں زیادہ سخی تھے, لیکن اپنی سخاوت میں اگر ہم کمپیئر کریں تو سب سے زیادہ سخی کب ہوتے تھے؟ جب ما یکونو, جب ہوتے فی رمضان, رمضان میں, ہی نا رمضان میں وہ اپنی عام سخاوت سے بھی زیادہ, سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے. رمضان ہی نا یلقاہو, جس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے تھے جبریل علیہ السلام سے. ٹھیک ہے. رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ السلام سے جب ملاقات کرتے تھے تو وہ اور بھی زیادہ, سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے. وَكَانَ اور تھے يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ, اور حضرت جبریل جو تھے وہ ہر رات میں آتے تھے. من رمضان, رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے. فَيُدَارِسُهُ, پھر وہ آپ کو سکھاتے تھے, آپ کو پڑھاتے تھے. یدارسو کا مطلب ہوتا ہے یعنی شراکت ہوتی ہے اس میں, یعنی دو لوگ مل کے کوئی چیز کر رہے ہو, یعنی کہ ایک دوسرے سے لے رہے ہو, ایک بندہ سکھا رہا ہے, ایک بندہ سیکھ رہا ہے, اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو یدارسو, تو وہ آپس میں مل کر تدریس کرتے تھے قرآن کی. اور تدریس کس طرح کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کو پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فالو کرتے تھے. اجودو, سب سے زیادہ سخی تھے بالخیر, خیر کے معاملے میں. من الریحی,
ہوا سے، المرسلتن جو کہ بارش لانے والی ہوائیں ہوتی اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے۔ ہمیں اسی مضمون کی دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری سال تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 بار آئے تھے، یعنی دور قرآن 2 بار کیا تھا۔ تو دور قرآن کی سچویشن ہوتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کو اس ترتیب سے پڑھتے تھے جس ترتیب سے آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب قرآن کی نزول ہو رہا تھا تو 23 سال میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اس میں جو معاملات ہو رہے تھے، جہاں جہاں ضرورت پڑتی تھی جن آیات کی، ان آیت کو نزول فرماتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ لیکن یہ نزول اس ترتیب سے نہیں تھا جو آج ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہم سورہ بقرہ پہلے پڑھتے۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے یا مکی صورت ہے؟ مدنی صورت ہے۔ تو مدنی دور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے 13 سال کے بعد شروع ہوا تھا، جو کہ نزول قرآن کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس وقت فرمائے، اس وقت گائیڈ کرے جب کہ حالات کی ضرورت و حالات کی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول قرآن ہوا ہے۔ اسی وجہ سے جب تفسیر کے جو علماء ہوتے ہیں وہ اکثر شان نزول بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ تھا۔ اور شان نزول کیا ہوتا ہے؟ کن حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، کون سے حالات ہو رہے تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح یہ بھی ایک حکمت کا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن کا نزول تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود بھی ایک طرح سے گائیڈ کرنے والا تھا، آپ کو تسلی دینے والا تھا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی کہ ہر موقع پر جس وقت جہاں جن آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ ہونا تھا، آپ کو مدد پہنچنی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان آیات کو بھیج دیتے تھے، نازل فرماتے تھے۔ لیکن اب ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو ایک نسخے میں جمع کرنا ممکن نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تو نزول قرآن ہو ہی رہا تھا نا، ابھی مکمل تو نہیں ہو گیا تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کو اس ترتیب سے جمع نہیں کیا گیا جو کہ آج ہمارے پاس ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے ہر رمضان میں پورا قرآن جو دور کراتے تھے وہ اسی طرح سے کراتے تھے کہ جتنا بھی قرآن اس وقت تک نازل ہوا ہے اس کی ترتیب صحیح کروا دیتے تھے، اور پھر آخری رمضان میں 2 بار پورا کرا کے یہ ترتیب جو ہے وہ اس کو بالکل فائنل مکمل کر دیا۔ گویا کہ جو قرآن کی ترتیب آج ہمارے پاس ہے، حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اس طرح جمع کیا گیا، لیکن یہ ترکیب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ توفیقی کہتے ہیں، توفیقی ہے یہ لوگوں کے اجتہادی نہیں ہے، اجتہاد سے لوگوں نے نہیں رکھا ہے کہ صحابہ کرام نے غور و فکر سے آیات کو مناسب جگہ پہ رکھا ہو، ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آیات اور صورتوں کی ترتیب اللہ تعالیٰ ہی کی بتائی ہوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتب وحی ہوا کرتے تھے ان میں حضرت زید بن ثابت جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے قریب ترین رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیشہ بلا لیا کرتے تھے۔ اور جب یہ رمضان میں آخری رمضان میں جب حضرت جبرائیل کے ساتھ دور کیا تو حضرت زید بن ثابت کو بھی وہاں موجود رکھا گیا۔ حضرت زید بن ثابت نیچرلی انسان تھے، فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ رسول نہیں تھے، اونلی رسول ہی فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے تھے حضرت جبرائیل کو۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت زید بن ثابت کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کرایا قرآن، جس ترتیب سے یہ قرآن ہمارے پاس آیا ہے اسی ترتیب سے حضرت زید بن ثابت کو یہ کام دیا تھا کہ وہ قرآن کو اسی طرح حفظ کرے جس ترتیب سے آیا ہے۔ اور یہی حکمت تھی کہ ان کو اس وقت موجود رکھا جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آخری رمضان میں اس کو دور کرا رہے تھے۔ اسی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق، آپ کو پتہ ہے بہت ہی زیادہ اللہ نے ان کو بہت وزڈم دی تھی، جب بہت سے حافظ صحابہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کروائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں کیسے جمع کراؤں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کیسے جمع کراؤں، میں وہ کام کیسے کروں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے نہیں کیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے ان کو کافی سمجھایا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کی خود اپنی حدیث ہے کہ پھر اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا اور مجھے اس کی حکمت سمجھ میں آئی، جو حافظ صحابہ تھے وہ انتقال کر جائیں گے، وہ شہید ہو جائیں گے،
تو پھر قرآن آگے کیسے پہنچے گا؟ پھر تو چیدہ لوگوں کو جو بھی باتیں یاد ہوگی وہ قصے کہانیوں کی طرح آگے پہنچے گا، پورا قرآن تو نہیں پہنچے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پھر اس بات کو مانا، پھر انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو بلوایا اور ان کو یہ حکم دیا۔ انہوں نے بھی پہلے ماننے سے انکار کیا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہیں ہوا وہ میں نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنا ڈرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا اس سے آگے پیچھے ہٹنے میں بہت ڈرتے تھے کہ ہم کو یہ کام نہیں کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا۔ دین کے بارے میں وہ سخت احتیاط کرنے والے لوگ تھے۔ پھر حضرت زید بن ثابت نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ یہ ان کی حدیث ہے، بخاری میں انشاءاللہ پڑھیں گے ہم، تو لمبی حدیث ہے۔ تو پھر انہوں نے قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری لی۔ تو اس وقت جو قرآن جمع ہوا تھا اس میں ساری آیتوں کی ترتیب وہی تھی جو آج ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، لیکن صورتوں کو جس طرح سے آج کل ہمارے پاس ترتیب ہے اس طرح سے نہیں تھا۔ ہر صورت جو تھی وہ اس کا جیسے ایک فولڈر سا بن گیا، ہر صورت پورا ایک فولڈر بن گیا۔ لیکن قرآن کی جو آج ہمارے پاس ہے جیسے کہ صورتوں کی بھی ترتیب ہے وہ اس وقت نہیں کی گئی تھی۔ پھر یہ جو نسخہ تھا یہ ایک ہی نسخہ تھا، اس کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی اور جو حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی ان کے حفاظت میں رکھ دیا گیا کہ آپ اس کی حفاظت کریں۔ پھر جب ضرورت ہوتی تھی تو اس نسخے سے مطالعہ کیا جاتا تھا۔ ظاہر صحابہ کرام سارے تھے، ان کو تو پتا تھا خود بھی کیونکہ حافظ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفظ کیا تھا تو ان کو بھی ترتیب پتا تھی۔ اور پھر ایک اور مسئلہ کیا ہو رہا تھا، قرآن جو ہے وہ آپ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے، قرآن کی 7 حروف میں نازل ہوا ہے۔ عرب میں مختلف قبائل جو تھے ان سب کی زبان ایک دوسرے سے ڈفرینٹ تھی، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ زبان کے بارے میں جیسے بہت ایک سالوں سال سے آپ ایک لہجے سے ایک زبان بول رہے ہیں، ہر کنٹری میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی زبان میں فرق آ جاتا ہے، کہاں کے رہنے والے اس سے زبان میں فرق آتا ہے۔ مگر عرب لوگ چونکہ اپنی زبان کے معاملے میں بہت سخت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ قرآن کو اللہ نے قریش کے لہجے میں نازل فرمایا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی کہ اللہ میری امت کے لیے آسانی کر دے اور زیادہ لہجوں میں اس کو نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حدیث ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے بار بار تھوڑا تھوڑا کر کے 7 تک بڑھا دیے کہ 7 لہجوں میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اب تو چونکہ یہ چیزیں ہم کو ڈیل نہیں کرنی پڑتی تو ہمارے لیے بڑی نئی باتیں، لیکن آج بھی اگر ہم دنیا کے مختلف ممالک میں جائیں، جیسے اگر ہم موروکو جائیں تو ان کی جو قرآن کا لہجہ ہے وہ الگ ہے ہم سے، ٹھیک ہے، تو وہ اس وقت آسانی کے لیے 7 لہجے میں قرآن نازل ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق نے انہی سارے 7 لہجوں میں جمع کیا، جو آیات جس لہجے میں نازل ہوئی ان سب کو جمع کر دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر اس بات پر جھگڑے ہونے لگے کیونکہ دیکھیں اب اسلام بہت دور تک پھیل گیا تھا اور اب ایک جنگ میں کہیں جیسے فوجی مختلف جہاں سے آتے تھے جہاد سے، تو اب ایک آدمی ایک لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا دوسرے میں پڑھ رہا ہے، تو ایک دوسرے پر تنقید کرتے تھے کہ تم نے قرآن یہ کہاں کا، کیسے قرآن تم پڑھ رہے ہو۔ تو اس جھگڑوں کی وجہ سے حضرت حذیفہ نے ریکویسٹ کی حضرت عثمان سے کہ آپ اس کا مسئلے کا کچھ حل کریں کیونکہ اس طرح تو امت میں بہت اختلافات ہو جائیں گے اور قرآن اپنی صحیح حالت میں نہیں رہ سکے گا۔ پھر حضرت عثمان نے سارے نسخے منگوائے، جن کے پاس مختلف لہجوں میں لکھے ہوئے قرآن تھے سب کو منگوایا اپنے پاس۔ پھر دوبارہ حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں ایک کمیٹی مقرر کی اور ان سے کہا کہ صرف قریش کے لہجے میں قرآن کو جمع کرے، لیکن اس طرح جمع کرے کہ دوسرے لہجے کے پڑھنے والے جو ہیں وہ بھی اس میں سے ہی بینیفٹ اٹھا لیں۔ دیکھیں ہم لوگوں کو عربی زبان نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو ہمیں نہیں سمجھ آتی، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ بعض قاری جو ہوتے ہیں نا وہ مختلف حروف میں قرات کرتے ہیں، انہوں نے سیکھی ہوئی ہوتی ہے 7 حروف میں قرات، لیکن جو لکھا ہوا مصحف ہے وہ قریش کے رسم الخط میں لکھا گیا، چونکہ حضرت عثمان نے جمع کروایا تو اس کو حضرت عثمان سے منسوب کیا جاتا ہے کہ رسم عثمانی کہتے ہیں اس کو۔ تو پھر باقی جو نسخے تھے جس میں مختلف حروف الگ الگ لکھے ہوئے تھے ان سب کو حضرت عثمان نے جلا دیا تاکہ پھر مزید کوئی کنفیوژن نہ ہو لوگوں کو کہ قرآن اب آگے پہنچے گا تو کس طرح پہنچے گا۔ پھر اس نسخے کے 5 یا 7 کاپیاں بنوائی اور اس کو جو اپنے اسلام کے جو مختلف ریاستیں تھی، اس وقت تک تو اسلام بہت آگے تک پہنچ گیا تھا، روم اور فارس اور سب اسلام کے یورپ تک پہنچ گیا تھا، تو جہاں بڑی ریاستوں میں قرآن کا ایک نسخہ
پہنچوا دیا تاکہ اسی کے کو رجوع کرے اور اسی کے لحاظ سے علماء جو ہے وہ قرآن آگے سکھائے. تو الحمدللہ یہ سارے کاموں سے اللہ نے اس طرح سے حفاظت فرمائی قرآن کی کہ اپنے نبی کو بھی سکھایا اور پھر ایسے صحابہ کرام ایسے انسان پیدا کیے جنہوں نے پوری حفاظت کر کے ہمیں قرآن ہم تک پہنچایا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہے قرآن ہمارے لیے اور بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے والا بنایا کہ ہم بہت آسانی سے آج خاص طور سے حدیث کے بارے میں شک شبہات میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اوتھینٹک ہے یا نہیں. لیکن آپ کو میں نے بتایا کہ استاد حدیث بھی کس طرح جمع کرتے تھے کہ 4-5 استادوں کے پاس سفر کر کے جاتے تھے, جہاں سے بھی ان کو پتہ چلتا تھا وہاں جا کر حدیث کو سیکھتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, راویوں کے بارے میں تھوڑا سا, یہ جو عبدان ہے ان کا پورا نام تھا عبداللہ بن عثمان مروزی. اوکے. اور جو یہاں پر عبداللہ ہے وہ عبداللہ بن مبارک ہیں. بشر جو ہیں یہ بشر بن محمد, یہ جو ہے راوی, یہ صرف امام بخاری کے استاد نے جو 7 بڑی کتابیں ہیں حدیثوں کی, صحیح مسلم, صحیح ابو داود, نسائی اور ابن ماجہ, تو ان سب کے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے بشر سے کوئی روایت کی. حالانکہ دوسرے امام بخاری کے استادوں سے انہوں نے بھی کی ہے کچھ روایت. تو بشر بن محمد اکیلے تھے استاد جو کہ امام بخاری ہی نے ان سے روایت کی ہے اپنی کتاب میں. عبید اللہ جو ہے یہ مدینہ کے مشہور فقہاء 7 تھے, ان میں سے ان کا شمار ہوتا تھا. ان کا پورا نام ہے ابن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود. ٹھیک ہے. تو یہ تو حدیث کے بارے میں ہو گیا. اب تھوڑا سا مزید اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا سیکھا. اس باب سے اس حدیث کا کیا تعلق ہے. تو اس باب سے چونکہ وحی کا باب, وحی کی کتاب میں ہم ہیں, تو امام بخاری یہاں اس لیے لائے ہیں کہ حضرت جبرائیل ہر سال آتے تھے اور یہ بھی وحی ہوتی تھی ظاہر ہے کہ جس ترتیب سے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے. تو چونکہ حضرت جبرائیل کا آنا اور قرآن پڑھنا یہ وحی کا حصہ ہے تو اس کو وحی کے باب میں اس کو لکھا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں اور جگہوں پر بھی لکھا ہے کہ اور مختلف مسائل ثابت کیے اس سے. پھر اب ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث سے ہمیں رمضان سے قرآن کا خاص تعلق پتہ چلتا ہے. قرآن جو ہے وہ رمضان میں نزول ہوا. اس کا سورہ بقرہ 185 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. تو یہ نزول قرآن جو ہے وہ کیسے ہوا؟ رمضان میں لوح محفوظ سے بیت العزت جو کہ دنیا کے آسمان پر ہے, 7ویں آسمان سے اوپر ہے, تو وہاں سے بیت العزت جو کہ زمین کے آسمان ہے جو جس کو ہم دیکھتے ہیں, اس پر ایک بیت العزت کر کے ایک گھر بنا ہوا ہے اللہ کا جس میں فرشتے طواف کرتے ہیں. وہ خانہ کعبہ سے اوپر کی طرف آسمانوں میں ہے. تو اس میں نازل ہوا قرآن, پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے ایک ہی بار میں وہاں نازل ہوا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً 23 سال تک قرآن کو لاتے رہے, لیکن وہ آسمانی دنیا سے وہی آتی تھی زمین پر. ٹھیک ہے. تو وہ بھی وہی کا جو پہلا آغاز تھا وہ بغار ہرا میں وہ بھی رمضان میں ہوا تھا. تو اسی کی یادگار میں چونکہ رمضان میں اس کا نزول اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تو اس کو یادگار کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کا دور بھی رمضان میں ہی فرمایا اور آخری رمضان میں اس کو 2 بار دہرایا. اس دور کی کیفیت کیا ہوتی تھی, کس طرح سے یہ تدریس ہوتی تھی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھتے تھے جس ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس ہے قرآن, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پھر پڑھ کر سناتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ آخری رمضان میں 2 بار ہوا, اس 2 بار یہ دور کیا. تو ظاہری بات ہے کہ ہم کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل تھا. رمضان میں قرآن سے تعلق دگنا کر دیا آپ نے. گویا ہمیں بھی قرآن سے زیادہ تعلق رمضان میں ہونا چاہیے اور دور بھی کرنا چاہیے, جو کہ بہت سے لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں رمضان میں دور قرآن کا. میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن جو ہے وہ حضرت عثمان نے جمع کرایا, لیکن اس وقت جب قرآن جو جمع ہوا تھا اس کی صورت کیا تھی کہ اس میں نقطے اور حرکات نہیں تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ عربز کو اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی. لیکن یہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں قرآن میں اعراب لگائے گئے. اعراب کیا ہوتے ہیں؟ ہر لفظ کا آخری حرف جو ہوتا ہے اس کے اوپر کون سا زبر ہے, پیش ہے یا زیر ہے, اس سے میننگ میں فرق
فرق آتا ہے. اسی وجہ سے یہ ضروری محسوس کیا گیا کہ اب بہت سے نون عرب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ یہ مسٹیکس بہت کرتے ہیں، اور یہ مسٹیک سے بعض اوقات معنی بہت ہی بدل جاتا ہے، یعنی نعوذ باللہ کفریہ کلمات بن جاتا ہے. جو نقطے جو آج ہمارے پاس نقطے بھی ہیں نا الفاظ پر، وہ نقطوں کی بھی پہلے ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن چونکہ وہ زبان کو جانتے تھے، لیکن پھر حجاج بن یوسف کے دور میں اس کے حکم سے نقطے لگائے گئے. پھر اس حدیث میں ہمیں دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت معلوم ہوتی ہے کہ آپ اجودن ناس تھے، آپ تمام انسانوں میں زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. تو جود کے معنی ہوتے ہیں کہ جو بھی چیز جس کے لیے مناسب ہوتی ہے اس کو دے دو. ٹھیک ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چادر بنا کر ایک عورت نے گفٹ دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہن کر آئے محفل میں. ایک صحابی تھے، وہ مالدار صحابی تھے، تو انہوں نے وہ چادر مانگ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ چادر دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور چادر اتار کے چادر بدل کر وہ چادر ان صحابی کو دے دی. دوسرے صحابہ تھوڑے ناراض ہوئے اس صحابی پر کہ آپ تو ماشاءاللہ مالدار ہے، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ضرورت تھی اس چادر کی، تو آپ نے کیوں ان سے مانگی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے مانگی کہ میں جب مروں تو اس چادر سے میرا کفن بنے، اس وجہ سے میں نے برکت کے لیے مانگی ہے. تو عبد الرحمن بن عوف ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت دولت دی تھی، لیکن وہ برکت کے لیے کہ میرا کفن اس چادر سے بنے، جو چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر لپٹی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ مانگ لی تھی. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے معاملے میں بھی، علم سکھانے کے معاملے میں بھی آپ کی شقاوت ہی ہے جو آپ نے اپنی زندگی کے ہر معاملہ ہمارے لیے اوپن کر دیا. اللہ نے آپ کو نمونہ بنایا ہمارے لیے. تو آپ کے جو پرائیویٹ معاملات تھے، گھر کے اندر کے معاملات، آپ کی بیویوں کے ساتھ معاملات، آپ کا غسل جنابت کرنا، یہ سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر پرائیویٹ معاملہ لوگوں کے لیے اوپن کر دیا جائے. ٹھیک ہے، مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی کہ آپ نے امت کے علم کے لیے، امت کو علم پہنچانے کے لیے آپ نے یہ عمل کیا. آپ کی سخاوت کی یہاں پر اس حدیث میں بارش لانے والی ہواؤں سے زیادہ سخی ہونا بتایا ہے مثال کے طور پر. تو جو کہ بارش لانے والی جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کہاں پہنچتی ہے، کس کو فائدہ دیتی ہے، اللہ کے فضل سے وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں پر بارش برسانا ہوتا ہے، چاہے غریب آدمی ہے چاہے امیر آدمی ہے، جو کوئی بھی ہے. تو اسی طرح آپ کی سخاوت، آپ نے اپنی سخاوت کے لیے کوئی معیار نہیں مقرر کیا تھا کہ میں فلاں کو یہ سخاوت کروں فلاں کو یہ نہیں کروں. ٹھیک ہے، دیکھیں مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ تھے اور کچھ بہت ہی عزیز تھے آپ کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام جو ہے وہ اس صحابی کو دیتے تھے جو اس کام کے اہل ہوتا تھا. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ فلاں میرے سے زیادہ قریب ہے تو میں اس کو دوں. ساری ذمہ داریاں آپ نے اسی طرح بانٹی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سخی تھے اور جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی، جس کو اہل سمجھتے تھے اس کو دیتے تھے. آپ جس طرح بارش سے مری ہوئی زمین، جیسے مردہ زمین زندہ ہو جاتی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علمی سخاوت، وہی کی سخاوت ہے، جو اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا علم انہوں نے امت تک پہنچایا، وہ بھی ان مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. اس لیے یہ مثال دی کہ ہواؤں سے زیادہ سخی تھے آپ، اور آپ کی سخاوت سے جب تک دنیا قائم ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا چلا جائے گا. آپ نے علم کی سخاوت کی تو یہ زندگی بھر جب تک دنیا قائم ہے جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اچھا، پھر ہمیں اس حدیث میں رمضان کی عظمت پتہ چلتی ہے کہ رمضان جو ہے وہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے لوگوں پر کھول دیتا ہے رمضان میں، اور ہر نیکی کا اجر 70 گنا دیتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اپنی سخاوت کو عام دنوں سے زیادہ کیا، گویا کہ اللہ کی اس سنت کی پیروی کی کہ رمضان کے مہینے میں سخاوت بڑھا دی اپنی. لا یسأل شیئا قط الا اعطاہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی سوالی کچھ بھی مانگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا کر دیتے تھے، کبھی منع نہیں فرمایا. امام بخاری نے اس حدیث کو 6 جگہوں پر اپنی بک میں لکھا ہے مختلف مسائل کے باب باندھ کر. تو حدیث نمبر 6 تو وحی کے باب میں ہے کیونکہ وحی کا ذکر ہے اس میں. حدیث نمبر 1902 کتاب الصوم میں ہے، اس میں رمضان کے فضائل کہ رمضان میں کرنے والے کام کیا ہیں. تو سخاوت میں زیادتی کرنا اور
قرآن کے دور میں قرآن سے تعلق بڑھانا. پھر 3220 نمبر حدیث جو ہے یہ امام بخاری نے یہی سیم متن مگر دوسرے استاد یعنی ان دو استادوں کے علاوہ ایک اور استاد محمد بن مقاتل کے سند سے بیان کی ہے. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وجود کو ثابت کیا ہے اور ان کے کاموں کی وضاحت کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں جو موجود جن کا وجود ہے, اور وہ رسول ان کے کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھاتے تھے. تو اس کو ثابت کرنے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے حدیث نمبر 3220 امام بخاری لائے ہیں اس باب میں. پھر نمبر 3554 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے اوصاف کی باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اجود الناس کو وضاحت کے لیے اس حدیث کو لائے ہیں. ٹھیک ہے. پھر 4997 نمبر پر قرآن کے فضائل کے باب میں لائے ہیں اس کو, اور یہاں بھی چوتھے استاد سے اس حدیث کو بیان کیا ہے, یحییٰ بن قزعہ. یعنی امام بخاری نے 4 مختلف استادوں سے اس حدیث کو روایت کیا ہے, اور اس میں قرآن کی فضیلت ثابت کی ہے کہ قرآن کا جو ہے وہ رمضان میں نزول ہوا, اور رمضان کے مہینے میں قرآن سے تعلق اور زیادہ ہونا چاہیے, یہ واضح کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمیں اس حدیث سے کچھ فائدے الگ سے بھی ملتے ہیں اگر ہم غور و فکر کریں تو, کہ رمضان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان میں 2 بار خاص طور پر دورہ کیا اس پر, عام دنوں کے مقابلے میں رمضان سے زیادہ پڑھنا چاہیے قرآن رمضان میں. ٹھیک ہے, تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکے. اسی طرح سخاوت کا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت یہاں ہمیں پتہ چلی, تو ہمیں بھی اپنے اندر سخاوت کی یہ صفت لانی چاہیے, اور خاص طور سے رمضان میں اس کی بہت زیادہ اس پر عمل کرنا چاہیے. پھر ہمیں یہاں پر یہ فائدہ پتہ چلا کہ قرآن کا نزول تو وقتاً فوقتاً 23 سال میں ہوا, مکمل ہوا, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور معاملات کی ضرورت کے مطابق ہوا. لیکن قرآن کی جو ترتیب تھی اصل جو ہمارے پاس ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کے ذریعے پتہ چلی تھی. یہ توفیقی ہے, یہ لوگوں کے اجتہاد سے نہیں بنی ہے. پھر ہمیں یہ فائدہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ترتیب قرآن کی سکھائی تھی, اور پھر انہوں نے اس کو جمع کیا تھا. پھر ہمیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خصوصیت پتہ چلی کہ آپ صحیح مناسب صحابی کو مناسب کام دیتے تھے, ذمہ داریاں اس طرح تقسیم کرتے تھے کہ جو زیادہ اہل ہے اس کو دیتے تھے. تو اگر ہم بھی کوئی اجتماعی کام کریں تو پھر یہ نہ دیکھیں کہ فلاں کو یا فلاں کو برا لگے گا, بلکہ ہم پراپر کام ذمہ داری پراپر انسان کو دیں. ٹھیک ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اس وحی کی حفاظت فرمائی ہے اس حد تک کہ اس قرآن کی فائنل ترتیب بھی اللہ نے بتائی. ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری امانت سے, اور پھر صحابہ کرام نے اس کو پوری امانت سے امت تک اس کو پہنچایا. اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے اس دین کی حفاظت کی, اس دین کے اس خزانے کی حفاظت کی, اسے حفاظت کے ساتھ امانت کے ساتھ آگے پہنچایا. تو ہم بھی یہ جو علم سیکھے دین کا اس کو اس امانت سمجھ کے سیکھیں, جس حد تک ہو سکتا ہے اس حد تک پوری تحقیق سے سیکھیں, اور پھر اس کو اسی طرح سے امانت کے ساتھ آگے پہنچائیں. انشاءاللہ